بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خرس، بھالو، ریچھ یہ ایک مشہور درندہ ہے۔ اس کا مؤنث الدبا ہے اور اردو میں ریچھ کہتے ہیں، اور اس کی کنیت ابو جہانہ، ابو الحاج، ابو سلمہ، ابو حمید، ابو قتادہ اور ابو الماس ہے۔ کہا جاتا ہے ریچھ تنہائی پسند ہوتا ہے۔ جب موسم سرما آتا ہے تو یہ اپنی قیام گاہ میں، جس کو یہ نشیبی مقامات میں بناتا ہے، داخل ہو جاتا ہے۔ جب تک کہ ہوا میں اعتدال پیدا نہیں ہو جاتا یہ اپنی قیام گاہ سے باہر نہیں آتا۔ چنانچہ اس دوران جب اس کو بھوک لگتی ہے تو یہ اپنے ہاتھ پاؤں کو چاٹ لیتا ہے، جس سے اس کی بھوک رفع ہو جاتی ہے۔ جب بہار کی آمد ہوتی ہے تو یہ اپنی قیام گاہ سے نکلتا ہے اور اس وقت یہ انتہائی فربہ ہو جاتا ہے۔ ریچھ مختلف طبیعتوں کا حامل درندہ ہے، کیونکہ اس کی غذا میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو درندے کھاتے ہیں اور وہ چیزیں بھی جو مویشی کھاتے ہیں، نیز یہ ان چیزوں کو بھی کھاتا ہے جو انسان کھاتے ہیں، مثلاً پھل اور شہد وغیرہ۔ ریچھ کی فطرت میں یہ بات بھی شامل ہے، جب مادہ سے ملاپ کا موسم آتا ہے تو یہ اپنی مادہ کو لے کر کسی تنہائی کی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور مادہ کو چت لٹا کر جفتی کرتا ہے۔ مادہ جب بچے جنتی ہے تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ محض گوشت کا لوتھڑا معلوم ہوتے ہیں، یعنی ان کے ہاتھ، پاؤں، دم وغیرہ کی شناخت نہیں ہوتی ہے۔ مادہ ریچھ اپنے بچوں کو چیونٹیوں کے ڈر سے جگہ جگہ لیے پھرتی ہے اور بچوں کو چاٹتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ان کے اعضاء نمودار ہو جاتے ہیں اور وہ سانس لینے لگتے ہیں۔ مادہ کو بچے جنتے وقت بہت زیادہ تکلیف جھیلنی پڑتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات اس کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ مادہ بچوں کو دیکھنے کے شوق میں بچوں کو جلدی ادھورا جن دیتی ہے، اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ مادہ کو وطی کا شوق حد سے زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے بچوں کو وقت سے پہلے ہی جن دیتی ہے۔ چنانچہ بعض دفعہ فرط شہوت کے سبب انسان کی طلبگار ہوتی ہے، اور نر ریچھ بھی بعض اوقات عورت سے مباشرت کا خواہاں ہوتا ہے، اور یہ امر بارہا مشاہدہ میں آ چکا ہے۔ ریچھ کی ایک خاص صفت یہ ہے کہ یہ موسم سرما میں بہت فربہ ہو جاتا ہے، اور اس فربئی کی وجہ سے اس کو چلنے میں دشواری معلوم ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ اس حالت میں جب وہ ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے تو جب تک 14 دن نہیں گزر جاتے وہ اس جگہ سے جنبش نہیں کرتا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے، اور یہی وقت مادہ کے وضع حمل کا بھی ہوتا ہے۔ جب مادہ بچے جن کر شکستہ حال ہو جاتی ہے تو وہ بچوں کو سامنے رکھ کر جی بہلاتی رہتی ہے، اور اگر کوئی خطرہ پیش آتا ہے تو فوراً بچوں کو لے کر کسی درخت پر چڑھ جاتی ہے۔ ریچھ میں ادب سیکھنے کی عجیب ذہانت ہوتی ہے، ساتھ ہی یہ اپنے معلم کی اطاعت بغیر سختی اور ضرب کے نہیں کرتا۔ ریچھ کا شرعی حکم اس کا کھانا حرام ہے۔ امام ابو فرج بن جوزی نے کتاب الاذکیاء کے آخر میں لکھا ہے کہ ایک شخص شیر کے خوف سے بھاگ کر ایک کنویں میں کود پڑا۔ غالباً یہ کنواں خشک ہوگا، چنانچہ وہ شیر بھی شخص کے تعاقب میں کود پڑا۔ ان سے پہلے ایک ریچھ بھی کنویں میں گرا ہوا تھا۔ چنانچہ جب شیر نے ریچھ کو دیکھا تو پوچھا کہ تم یہاں کب سے ہو؟ ریچھ نے جواب دیا کہ مجھ کو تو اس میں گرے ہوئے کئی دن ہو گئے ہیں اور میں بھوک کے مارے مرا جا رہا ہوں۔ شیر نے کہا کہ بھوکا مرنے سے کیا فائدہ، اس لیے کیوں نہ ہم دونوں مل کر اس انسان سے اپنا پیٹ بھر لیں۔ اس پر ریچھ نے کہا اگر بالفرض آج ہم نے اس انسان سے اپنا پیٹ بھر بھی لیا تو پھر کل کیا ہوگا، کیونکہ ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ہم اس انسان سے معاہدہ کر لیں اور اس کو یقین دلا دیں کہ ہم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور پھر اس سے کہیں کہ وہ ہم تینوں کو اس کنویں سے خلاصی کی کوئی تدبیر نکالے۔
کیونکہ وہ ہمارے مقابلے میں زیادہ عقل مند اور اہل ہے۔ چنانچہ شیر نے ریچھ کا مشورہ مان لیا اور پھر ان دونوں نے قسمیں کھا کر اس آدمی کو مطمئن کر دیا۔ چنانچہ اس شخص نے کنویں کو ٹٹولنا شروع کیا تو اچانک اس کو ایک بڑا سوراخ ہاتھ آ گیا۔ چنانچہ اس شخص نے اس کو چوڑا کرنا شروع کر دیا، اور جب وہ چوڑا ہو گیا تو اس میں سے سر نکال کر باہر آ گیا، اور پھر شیر اور ریچھ کو بھی باہر نکال لیا۔ اس حکایت کا محاصل یہ ہے کہ عقل مند کو چاہیے کہ وہ اپنے جملہ معاملات میں احتیاط کا پہلو ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دے اور اپنی نفسانی خواہشات کا تابع نہ ہو، اور خصوصاً جب اس کو یہ بھی علم ہو کہ نفس کی پیروی میں اس کی ہلاکت ہے۔ اس لیے ہر کام انجام پر غور کرنے کے بعد احتیاط سے قدم اٹھائیں۔ علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کے عجائب المخلوقات میں لکھا ہے کہ ایک شیر نے کسی انسان پر حملہ کرنا چاہا، وہ انسان خوف سے بھاگ کر درخت پر چڑھ گیا تو شیر بھی اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا اور اس شخص کا انتظار کرنے لگا۔ چنانچہ اس شخص کی نگاہ جب ریچھ پر پڑی تو دیکھا کہ ریچھ اپنی انگلی اپنے منہ کی طرف لے جا کر اشارہ کر رہا ہے۔ شیر کو یہ خبر نہ ہونے پائے کہ میں بھی یہاں بیٹھا ہوں۔ اس آدمی کا بیان ہے کہ میں شیر اور ریچھ کے معاملہ میں حیران تھا کہ کس طرح ان دونوں موذیوں سے پیچھا چھڑاؤں۔ اتفاقاً میری جیب میں ایک چھوٹا سا چاقو پڑا ہوا تھا، میں نے اس کو نکال کر اس سے شاخ کو جس پر ریچھ بیٹھا ہوا تھا کاٹنا شروع کر دیا۔ جب کٹتے کٹتے وہ شاخ تھوڑی سی رہ گئی تو ریچھ کے وزن سے خود بخود ٹوٹ گئی اور شاخ کے ساتھ ریچھ بھی زمین پر گر گیا۔ اس کے گرتے ہی شیر ریچھ کی طرف لپکا۔ چنانچہ کچھ دیر دونوں لڑتے رہے، پھر شیر ریچھ پر غالب آ گیا اور اس کو پھاڑ ڈالا، کچھ حصہ کھا کر وہاں سے چلا گیا۔ اس حکایت سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان خطرہ کے وقت اپنے اوسان خطا نہ ہونے دے اور اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کر کے جو تدبیر اپنے بچاؤ کی کر سکتا ہو اس سے غافل نہ ہو۔ ریچھ کے طبی فوائد۔ اگر ریچھ کی چربی اعضائے تناسل پر مل لی جائے تو قوت باہ میں زبردست اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ریچھ کے ناب یعنی سامنے کے 4 دانتوں کے برابر والے دانت عورت اپنے دودھ میں ڈال کر بچہ کو پلائے تو اس کے دانت آسانی کے ساتھ نکل جائیں گے۔ ریچھ کی چربی کی مالش مرض برس کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر ریچھ کی دائنی آنکھ کپڑے میں باندھ کر کسی انسان کے بازو پر باندھ دی جائے تو شخص کو درندوں کا خوف نہ ہوگا، اور اگر یہی آنکھ کسی دائمی بخار والے مریض کے بدن پر لٹکا دی جائے تو دائمی بخار جاتا رہے گا۔ ریچھ کا پتا، شہد اور ار کے راز 5 صوف میں حل کر کے اگر آنکھ میں بطور سرما لگایا جائے تو آنکھ کی دھند جاتی رہے گی۔ ریچھ کے پتا کو 2 دانت کے برابر گرم پانی اور شہد ملا کر پینے سے بواسیر اور ری وغیرہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ریچھ کے پتا کو دائنی ران پر باندھ کر انسان وطی کرے تو جب تک اس کی خواہش ہو وطی کرتا رہے، اس کو وطی سے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ بچہ پر ریچھ کی چربی ملنے سے بچہ ہر بیماری سے محفوظ رہے گا۔ ریچھ کی چربی اگر ناسور میں بھر دی جائے تو ناسور بالکل ختم ہو جائے گا۔ اگر کتے پر ریچھ کی چربی مل دی جائے تو کتا پاگل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بدخلق بچہ کے گلے اس کی کھال کا ٹکڑا پہنا دیا جائے تو اس بچہ کی بدخلقی دور ہو جائے گی۔ اگر ریچھ کا خون آنکھ میں لگا دیا جائے تو آنکھ کے پوٹوں پر بال نکلنا بند ہو جائیں گے، اور اگر ان بالوں کو اکھاڑ کر یہ خون پوٹوں پر سلائی سے لگا دیا جائے تو وہاں بال پھر نہ اگیں گے۔ ریچھ کی دائنی آنکھ سکھا کر اس بچہ کے گلے میں ڈال دی جائے جو سوتے میں ڈرتا ہو، اس کا ڈرنا ختم ہو جائے گا۔ خواب میں ریچھ کی تعبیر۔ ریچھ کو خواب میں دیکھنا شر، فتنہ، بعض اوقات مکر و فریب کی علامت